اور طرح طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں اس میں. تو تصوف کے دوران کبھی کسی بزرگ کی زیارت ہوگی وہ کوئی حکم دے دیں گے، کبھی کسی نبی کی زیارت ہو جائے گی وہ کچھ فرما دیں گے، آپ کو لگے گا مجھے یہ حکم دیا، آپ کو لگے گا مجھے یہ حکم دیا، آپ کو لگے گا مجھے یہ کہا ہے. تو ان سب کو شریعت پر پیش کرنا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ سوال کیا تھا؟ وہ ایک اعتراض تھا کہ دیکھو جو علوم خمسہ ہیں، 5 علوم، ٹھیک ہے، کہ 5 چیزوں کا علم سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان کی جو آخری آیتیں کہ یعنی جو ہے وہ قیامت کب آئے گی اور کوئی نہیں جانتی کہ کہاں مرے گی، کل کیا کھائے گی، بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے. 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بس اللہ ہی جانتا ہے. علوم خمسہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ ساری باتیں غیب کی باتیں. تو ہمارا اہل سنت کے جو محققین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم خمسہ کا علم بھی عطا کیا کہ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی جان نہیں جانتی کہ کیا کھائے گی، ٹھیک ہے، بارش کب ہوگی اور کون سے زمین پر مرے گی. ٹھیک ہے، یہ جو نا 5 چیزیں. تو اہل سنت و جماعت کا یہ جو نا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم عطا ہوئے. بعض علماء نے جو اہل سنت کے ہی ہیں انہوں نے کہا بھی نہیں، یہ کیونکہ آیت میں آیا ہے تو ان کی تحقیق کے مطابق باقی علوم غیبی عطا کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ صرف 5 باتیں ان کا علم عطا نہیں کیا گیا. وہ بھی اہل سنت کے ہی ہیں. انہوں نے بطور تحقیق اس مسئلے کو دیکھا تو ان پر یہ معاملہ کھلا نہیں. ٹھیک ہے، باقیوں پہ جن پہ کھل گیا انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ 5 علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. تو کیا اس سے یعنی جو نا مراد 500 سال ہیں یا 5 سال ہیں یا 5000 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ تو یہ جو نا کسی یعنی شخص سے سوال ہوا تھا، بد مذہب سے. تو بد مذہب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبی کا انکار کرتے ہیں. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا تھا، انکار ہی کر دیتے ہیں، تو وہ اہل سنت سے خارج ہیں وہ لوگ. تو اس کسی عالم سے یہ والا سوال ہو گیا. تو اس نے جو جواب دیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کیا پتہ کہ یہ قیامت کب آئے گی، یہ تو خاص علوم میں سے ہے. تو وہ جواب اعلیٰ حضرت کو دکھایا، اس شخص نے نقل کر دیا کہ اب آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہے. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ کر یہ 5 علوم کا ارشاد فرما دینا یہ کیا ہے؟ تو اس پر پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق فرمائی کہ خواب میں اگر دیکھا جائے تو جو خواب کی بات ہوتی ہے اس وقت انسان کے حواس اپنی اصلی حالت پہ نہیں ہوتے، جیسے جاگتے میں اپنی یعنی اصلی حالت پر ہیں. اور نبی الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ تو اگر صراحت کے ساتھ بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام جو کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی بعض اوقات پوری طرح نہیں سمجھتے تھے، بار بار عرض کرتے سرکار سمجھ میں نہیں آیا. یا پھر جو کم درجے کے صحابہ کرام ہوتے تھے وہ اوپر کے درجے والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیا سمجھے، کیا مطلب ہے اس کا.
تو جب اس دور میں جاگتے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض کلام ایسا ہوا کرتا تھا جو لوگوں کی سمجھ سے ماورا ہوتا تھا، عوام الناس کی، تو سوتے میں کیا حال ہوگا؟ اور وہ بھی ہم لوگ سو رہے ہیں غافل، نہ ہمارا فہم اتنا، نہ ہمارا دماغ، نہ ہمارا سینہ کھلا ہوا، نہ ہم علم نشرہ والے ہیں، ہاں ہمارے تو سینے ہی جو ہے نا مغلق ہیں، بند ہیں، حواس معطل ہیں، اور پھر سو رہے ہوتے ہیں تو اپنا بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. تو اس وقت خواب کی کیفیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ شریعت میں اور احادیث میں کس طریقے سے آیا ہے. جیسے شریعت میں آیا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے خلاف ارشاد نہیں فرمائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو کوئی خواب میں کوئی حکم دیکھ لے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بھائی تم 2 نمازیں پڑھا کرو، 3 پڑھا کرو، 2 تم پہ معاف ہے، تو خواب میں ایسے ارشاد فرمانے سے اس کو یوں نہیں لیا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہی مانا جائے گا کہ تم کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے خلاف کبھی ارشاد نہیں فرمائیں گے. کہ جو پیغام آپ ساری زندگی وہ جس پیغام کو پہنچانے میں صرف کر دی، اس کے لیے جنگیں لڑی، اس کے لیے شہادتیں دی، بزرگ شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، کربلا والے شہید ہوئے، ہاں جس شریعت کو بچانے کے لیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے اس کی نفی کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھی بزرگ شریعت کی نفی نہیں کر سکتے. اگر کسی کو لگے کہ کسی بزرگ نے آ کر شریعت کے حکم کے خلاف کوئی واردات میں کہہ دیا ہے تو سمجھے کہ اس کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے. کیونکہ خواب میں تو بہت ساری چیزوں کا تحقق ہی نہیں ہوتا. اب وہ 100 سال 200 سال 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں جاگتے میں دیکھا نہیں، تو آپ نے کیسے پہچانا بھئی یہ وہ ہے؟ ایک تو بات یہ کہ وہی شخص ہو، اس کا تحقق نہیں ہو سکتا. اندازہ ہی ہوگا کہ بھئی ہاں بھئی ویسے ہی تھے یا وہی تھے، نہیں پتہ چلتا انسان کو. خواب میں تو چیز واضح نہیں ہوتی ایسے کہ جاگتے میں ہوتی ہے. اسی طرح دوسری بات یہ کہ کیا انہوں نے جو ارشاد فرمایا کیا وہی تم سمجھے یا کچھ اور سمجھے، یہ بھی نہیں پتا. تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ شریعت کتاب و سنت سے ہوگا. بھائی یہ تو کسی کا خواب ہے نا، کسی بزرگ کا قول ہے نا. اگر کسی بزرگ کی کوئی کتاب آ جائے لکھی ہوئی، اس میں کوئی ایسی بات آپ کو ملے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ کیا یہ کتاب ان سے جو منسوب کی جا رہی ہے واقعی انہوں نے لکھی ہے. اگر یہ تواتر سے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ہی لکھی ہے تو پھر یہ بات ثابت کرو کہ کیا یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے یا ایڈ کیا ہے. کسی نے اور نے تو ایڈ نہیں کر دیا، کیونکہ تورات، زبور، انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کتابیں. ان کا تو نازل ہونا قرآن سے ثابت ہے. لیکن کیا ان کے اس وقت جو آیتیں وہاں موجود ہیں وہ ساری وہی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھی یا وہ تبدیل ہو چکی ہیں؟ وہ تو کسی عام آدمی کی کتاب ہی نہیں ہے نا. جب وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کہاں سے چیک کریں گے؟ ہم اس کو چیک کریں گے کہ اپنے قرآن و حدیث سے کہ وہ آیتیں تورات، زبور اور انجیل کی وہ باتیں جو ہمارے قرآن کے عین مطابق ہیں، ہم ان کو مانیں گے کہ ہاں یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہوگا، مانیں گے ان کو، تصدیق کریں گے ان کی. دوسری اس طرح کی آیتیں، وہ والی باتیں جو قرآن و حدیث کے بالکل الٹ خلاف ہیں معاذ اللہ، جس میں میں نے خود پڑھا ہے کہ تورات اور زبور کا جو وہ تھا نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ نام سے ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے،
اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں الزامات لگائے ہیں. شراب پینے تک کا بیان ہے، برے کام کرنے تک کا بیان ہے، ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. اب بھلا بتاؤ اللہ کے نبی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ تو ہم بولیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے. تم کو یہ کام کرنے سے تو تم نے اللہ کے نبیوں کے نام لگا دیے کہ وہ بھی یہ کام معاذ اللہ کرتے تھے. کیونکہ ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. تو عصمت انبیاء کے خلاف اگر کوئی بات ہم دیکھیں گے تورات، زبور، انجیل میں، تو ہم اس کی نفی کریں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نے اپنی طرف سے ایڈ کیا اس کو. تیسری وہ بات کہ جس کے بارے میں ہمیں کہیں علم نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کے نہ تو مخالف محسوس ہو رہی ہے نہ اس کے موافق، تو ہم اس کے بارے میں خاموش رہیں گے. جیسے پیشن گوئی ہو گئی کہ بھائی جی فلاں ملک ہوگا، یوں بادشاہ آئیں گے، اتنا ہوگا، اتنا نہیں ہوگا. تو اب ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھ کے ہمیں اس کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا کریں گے اس کو. یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو ہم اس پہ خاموش رہیں گے، اس کا نہ اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے. ٹھیک. تو جب تورات، زبور اور انجیل کی باتوں کو قرآن و حدیث پہ رکھا جا رہا ہے چیک کرنے کے لیے، تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث اور شریعت کا علم جاننا کتنا ضروری ہے. تو ایک بندے کا خواب سمجھنے کے لیے اس کو حجت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہاں بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ زور دے رہا ہوں کہ کسی کے خواب کو حجت ماننے کے لیے کیا یعنی ہم شریعت سے نہیں پوچھیں گے؟ بالکل پوچھیں. حجت تو خیر ہوگا بھی نہیں. وہ ایسے میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی کی بات کو دلیل بنانے کے لیے کسی کے خواب کو کیا قرآن و حدیث پہ اس کو رکھا نہیں جائے گا؟ بالکل رکھا جائے گا. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو چانسز ہیں کہ یہ صحیح ہوگا، اگر اس نے ایسا ہی دیکھا ہے تو. کنفرم پھر بھی نہیں ہے. اگر کنفرم ہے بھی تو اس کی اپنی ذات کے لیے جس نے دیکھا، دوسرے کو اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے تو نہیں دیکھا خواب. اب ایک شخص آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مثال کے طور پہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھئی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اتنا روپیہ دے دو، پیسے دے دو. تو وہ کہے گا بھائی تم کو زیارت ہوئی، مجھے تو نہیں ہوئی ہے. پیسوں کے معاملے میں تو فوراً چیک کر لے گا نا کہ نہیں یار مجھے تو زیارت نہیں ہوئی ہے، بھائی تم کو ہوئی ہے تو مجھے کیا پتا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نشانی مانگے گا کوئی. واقعی ہے نا ایسا. نشانی کے بغیر، نشانی بھی ایسی ہو کہ جو قطعی طور پہ بس حجت بن سکے، دلیل بن سکے. اچھا، پیسے دینے کے معاملے میں یہ دلیل مانگیں گے، اور اگر اپنے کو فضائل والی بات ہے تو پھر دلیل نہیں مانگیں گے. نہیں، پھر دلیل کیوں مانگیں گے؟ پھر تو بولنے بھائی یہ قسم کھا رہا تو ہم نے بیان کر دیا، ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. اس نے جو ہے قسم کھائی آ کر کے بھائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو بھی دیکھا، آپ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، اب اس میں میرا فائدہ ہے تو میں بیان کر دوں گا یار، لوگوں کو بولوں گا بھائی دیکھو یہ کیا کہہ رہے، سنو یار اس کی بات. اگر وہی بندہ مجھ سے جو ہے نا قسم کھا کے بھی بولے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یوسف سے جا کے بولو کہ اتنے لاکھ روپے تمہیں دے دے، تو اب میں اس کو بولوں گا بھائی اتنے لاکھ روپے دے دوں، کہاں سے دے دوں، ہاں مجھے تو زیارت نہیں ہوئی ہے. وہ کہے گا میں قسم کھاتا ہوں. بھائی تو اپنی قسم کھاتا رہا، میں کیا کروں اس کا، کیونکہ آج کل فراڈ بہت ہے. اپنا مطلب ہاں نا. تو سب سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، سارے گھر سے سیانے ہیں.